ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو 20 برس ہو چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، بہت ڈپریشن میں رہنے لگی ہوں۔ سب لوگ طنز کرتے ہیں۔ میری بہن چپکے سے اپنی بیٹی مجھے دینے پر تیار ہے، میرے شوہر بھی اس کے لیے راضی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بیٹی کو اپنا بچہ سمجھ کر پالوں اور بچی کو پتہ بھی نہ چلے۔ کیا شریعت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ لڑکی کے والدین راضی ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی بھی راضی ہیں۔ 4 کے علاوہ دوسروں کو خبر نہیں کریں گے تاکہ بچی کو نفسیاتی مسئلہ نہ ہو۔ کیا شریعت کی روشنی میں اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان سے دنیاوی زندگی کی رونق قائم رہتی ہے۔ ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہوں جن کی کلکاریاں گھر میں گونجیں، پھر ان کی اولادیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوں، تاکہ ایک بھرا پورا خاندان وجود میں آئے۔ اس دنیا میں ہر شخص آزمائش کی حالت میں ہے، جو صاحب اولاد ہے وہ بھی اور جو اولاد سے محروم ہے وہ بھی۔ کسی کو اولاد سے نواز کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور اس کی صحیح تربیت کرتا ہے یا نہیں، اور اولاد سے محروم شخص کی آزمائش اس میں ہوتی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ اس قانون الہی کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اگر شادی کے کئی سال بعد تک اولاد نہ ہو تو شوہر اور بیوی دونوں کو ضروری ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ کبھی استقرار حمل میں بہت معمولی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو مختصر علاج سے دور ہو جاتی ہیں۔ اگر تمام تر علاجی تدابیر اختیار کر لینے کے باوجود اولاد نہ ہو تو مایوسی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت اولاد سے محروم ہو تو وہ کسی دوسرے کے بچے یا بچی کو لے کر پال سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی والدیت تبدیل نہ کی جائے اور نہ اسے چھپایا جائے۔ اس کے کاغذات اور اسکول کی دستاویزات میں اس کے حقیقی ماں باپ کا نام ہی لکھوایا جائے، اور پالنے والے اپنا نام سرپرست یعنی گارجین کی حیثیت سے لکھوائیں۔ قرآن مجید میں صراحت سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے:
اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں پالا تھا، اس لیے وہ زید ابن محمد کہلانے لگے تھے، لیکن بعد میں اس کی ممانعت کا حکم آیا تو انہیں ان کے باپ کی طرف نسبت دے کر زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ اسلامی شریعت کا یہ حکم بہت حکمت پر مبنی ہے۔ اس کا اثر دوسرے احکام مثلا نکاح اور وراثت پر پڑتا ہے، اس لیے اس پر شرح صدر اور صدق دل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ نفسیاتی مسئلے کا اندیشہ بہر صورت باقی رہے گا، بچی کس کی ہے اور اسے کس نے گود لیا ہے، یہ باتیں خاندان اور سماج میں دوسرے لوگوں کو معلوم رہتی ہیں۔ اس معاملے میں رازداری آخر تک باقی رہے یہ ضروری نہیں۔ اس کا اندیشہ ہر وقت رہے گا کہ بعد میں کبھی لڑکی کو حقیقت کا پتہ چل جائے تو وہ اپنے حقیقی ماں باپ اور اپنے سرپرستوں دونوں سے بہت زیادہ بدظن ہو جائے گی۔ اس لیے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ گود لینے کے معاملے میں شریعت کے احکام کی پابندی کی جائے۔ کسی کو اولاد نہ ہو تو اسے اجازت ہے کہ دوسرے کے بچے یا بچی کو لے کر اس کی پرورش کرے، لیکن اسے اس کے حقیقی والدین کی طرف منسوب کرے اور خود کو سرپرست ظاہر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔